بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو منفی اثرات ہیں، جو منفی پہلو ہیں، اس کو ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ٹاپک ہے ہمارا تکبر، اوریگنس۔ اب دیکھیے، یہ سارے پہلو اس کے ہم کر رہے ہیں، اور اس کا اس سماجی پہلو زیادہ تر سامنے آتا ہے۔ نیگیٹو انداز سے دیکھیے، ہم یہاں سے چلنے شروع ہوئے تھے، دنیا پرستی سے چلتے چلتے ہم تکبر تک آئے۔ یہ نیگیٹو پہلو ہیں، تب وہی برین سٹارمنگ کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن کہ لوگ اپنے آباء و اجداد پہ غرور کیوں کرتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ سائیکولوجیکلی آپ سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں یا اپنے لیڈرز کے لیے بڑی جناب ہم تکبر اور غرور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آبا پرستی اور خاندان پر فخر کی یہ جنوبی ایشیا کے اندر مسلمانوں میں یہ بہت پیدا ہوا ہے، اور اس کی ریزنز کیا ہے؟ اپنے اس کے لیے چاہیں تو آپ کوئی انڈین ہسٹری کی کوئی بک آپ پڑھ لیں، اس سے آپ کو سامنے آ جائے گی کہ اصل ریزن کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اپنا اور اپنے اہل و خاندان کا ایک محاسبہ کر لیں۔ محاسبہ کیا ہے؟ کہ اپنا ایک سیلف اسیسمنٹ آپ خود کر لیں، اور آبا پرستی سے متعلق کیا رویے آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ کوئی سی 3 بڑی مثالیں آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی میں، کہ کوئی ہے ایسا کہ آبا پرستی میں، یعنی آبا پرستی کیا ہے کہ ہمارے کوئی بڑے بزرگ جو ہیں وہ بہت بڑے جناب اچھی پوزیشن پہ گزرے ہیں، تو جناب اس پہ ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے تکبر اور دھوکے سے مبتلا افراد کی ایک پوری لسٹ بیان کی ہے، تو آپ وہ لسٹ آپ تلاش کریں، کوئی نوٹ کر لیں، میری ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی آپ کو، اور ابھی انشاءاللہ آگے ہم ایگزامپل کے طور پہ کچھ وہ بھی عرض کر دیں گے۔ 5واں سوال ہے، تزکیہ نفس کے معاملے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ خود کو چھوڑ کر اس کا اطلاق دوسروں پر کرنے میں مصروف کرتا ہے۔ تو اس میں آپ کوئی غلط رویے پہ آپ خود ایک نوٹ کریں، اور یہ بتائیے کہ حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی اگر برائی کی اگر بات ہو رہی تو ہم اپنی بجائے دوسرے کسی پہ وہ انالیسس کرتے ہیں، تو ریزن کیا ہے؟ اپنی شخصیت میں تکبر کے خاتمے کے لیے کوئی ایک پورا ایک طریقہ کار، کوئی ایک پروسیجر اپنے لیے یہ آپ خود نوٹ کر لیجئے کہ یار ان چیزوں سے میں بچ سکتا ہوں۔ تو یہ برین سٹارمنگ ہے آپ کے لیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تکبر کی مثالوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگ ہیں کہ ہم لوگ جو اعلیٰ نسل کی اولاد میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری نسل سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ہے، اور دوسرے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مذہبی لوگوں میں بھی اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ ہم تو جی مفتی ہیں، اور یہ تو بس گمراہ ہے، یہ تو فلاں کافر ہے، یہ تو مرتد ہے، اس کی تو ایسی کیا حیثیت ہے۔ کچھ آپ کو دیہاتی کلچر میں آپ کو ملی ہوگی ایگزامپل، جدی پشتی جاگیردار ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے، بات بھی نہ کرنا۔ یہ بھی آپ کو ایگزامپل ملے گی آپ کو کہ ہم تو سید ہیں جی، تمہاری کیا اوقات ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 2 چیزیں کفر ہے، نسب میں طعن کرنا اور میت میں نوحہ کرنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی جو عمل ہے وہ بیان فرما دیے۔ ایک تو نسب کا مطلب کہ ہم کس نسل سے ہیں، اس پہ جناب بڑی ایک اس پہ ایک پورا تکبر کرنا، اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ مراد۔ اور اس طرح یہ عرب میں
یہ عام تھا کہ میت میں لوگ نوحہ اس طرح کرتے تھے کہ یعنی اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ہمارے قبیلے کی وہ یا ہماری فیملی کے ایک سٹیٹس سامنے آ جائے، سٹیٹس کانشیس کے طور پہ وہ، بلکہ کئی خواتین کو باقاعدہ پیسے دیتے تھے کہ وہ آ کے جا کے نوحہ وہ کریں اور روئے پیٹیں آ کے۔ ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے غیرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ غیرت وہ ہے کہ جو شک کے موقع پر ہو، جیسے کوئی ہم پر فراڈ کر سکتا ہے، اور وہ غیرت جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ یہ کہ جو شک کے بغیر، اسی طرح غرور اور تکبر بھی دو طرح کا ہے کہ ایک پسندیدہ اور دوسرا ناپسندیدہ ہے۔ پسندیدہ غرور یہ ہے کہ جو آدمی کافروں کے مقابلے میں جہاد کے موقع پہ کرے اور صدقہ دیتے وقت اپنی بخوشی ادا کرے، اور دوسرا ناپسندیدہ یہ ہے کہ وہ آدمی غرور کرے ظلم و تعدی میں اور فخر کرے نسب میں۔ تو اس سے ایک سینیریو سامنے آ جاتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ یہی ہے کہ جب جہاد میں ہم نکلتے ہیں تو اس وقت ہم پوری طاقت کو آبزرو بھی کرتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں اگلے کو، تاکہ یہیں سے آپ کی جنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دیتے ہوئے دل کے اندر ایک بڑی خوشی آتی ہے نا، تو یہ پسندیدہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو ظلم اور تعدی کے ساتھ، اگلے کے ساتھ ظلم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی نسب پہ ہم فخر کر رہے ہیں، تو یہ تکبر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو قرآن مجید میں ہے، وہیں سے ہماری غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ سورۃ الحجرات کا موضوع یہی ہے، تو اس کی آیت نمبر 11 کو دیکھیے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اہل ایمان، اسی بھائی بننے کا تقاضا ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسری مردوں کا حقارت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اسی طرح خواتین بھی دوسری خواتین کا کوئی حقارت کا مذاق نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر۔ اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں، یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے۔ اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے، کبھی ان کو پھر اپنے لیے ایک جو بھی سزا ہونی ہے آخرت میں اس کے لیے تیار ہو جائے، اور اس دنیا میں بھی ہو جاتے ہیں۔